کسی نے سچ ہی کہا ہے، سہاگن وہی جو پیا من بھائے۔ یہ بات میری ساس کو ہضم نہیں ہوتی۔ میری اور سالار کی کیمسٹری سیم تھی، ہم دونوں کے دل ایک ہی لے پہ دھڑکتے تھے۔ ہمارے رشتے کی بنیاد کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ایجاد نہ ہوا تھا، وہ تو ہمارے انگ انگ سے ظاہر تھا۔ سالار کی والہانہ نگاہیں گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی بے چین نظریں مجھے ہی تلاشتی، اور میں بھی پوری کوشش کرتی کہ سب کام نمٹا کے اس کی منتظر رہوں، کیونکہ نظروں کی یہ پیاس بھی تو دو طرفہ تھی۔ جبکہ میری ساس ہر ممکن کوشش کرتی کہ سالار کی آمد کے وقت وہ مجھے کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھیں، مگر کہتے ہیں نا کہ جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ نکل ہی آیا کرتی ہے، تو میں بھی ایسی کسی بھی رکاوٹ کو اپنے اور اپنے محبوب شوہر کے بیچ کی دیوار نہ بننے دیتی۔ ہماری شادی کو 4 سال بھلے ہو چکے تھے، مگر ہمارے درمیان وہی پہلے روز والی گرم جوشی اور والہانہ پن برقرار تھا۔ اس کے آفس جانے سے پہلے میں اپنے ہاتھ سے اسے تیار کرواتی، اس کے کپڑے، جوتے، موزے، والیٹ، غرض کے ہر چیز اپنے ہاتھوں سے اسے دیتی جاتی، اور وہ بھی تو شوق نظروں سے دیکھتا، کوئی نہ کوئی شرارت کر ہی جاتا۔ اسے دروازے تک رخصت کرنا اور شام میں جلدی آنے کی تلقین کرنا میرا روز کا معمول تھا۔ اسی طرح شام میں اس کے آنے سے پہلے میں لازمی سارے کام نمٹا کے نک سکھ سے تیار ہو کر خوشبوؤں میں بسی اس کے انتظار کی لذت آگئے لمحوں کے حصار میں قید رہتی، اور یہی بات بس میری ساس کو برداشت نہ تھی۔ وہ پتہ نہیں کیسی عورت تھی، دن سے بیٹے اور بہو کی محبت بھری زندگی برداشت ہی نہیں ہوتی تھی، یا پھر شاید ساری عورتیں ساس بننے کے بعد ایسی ہی کچھ سائیکو پرابلم میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ مگر میں بھی مہک تھی، اپنے اور سالار کے بیچ کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتی تھی، اس میں وہ اور ان کی بیجا روک ٹوک بھی شامل تھی۔ کیا یہ بہت نہ تھا کہ آفس سے آنے کے بعد سالار کچھ دیر لاؤنج میں ہی گزارتا اور رات کا کھانا اپنی ماں اور میرے ساتھ کھاتا؟ مجھ سے تو بھائی اتنے وقت بھی اپنے محبوب سے دور رہنا دشوار تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد ہم ہوتے اور ہماری باتیں، اونچے نیچے کہکے اور کھٹی میٹھی شرارتیں، میں اس کی باہوں کے حصار میں کھو کر زندگی کے سارے سکھ پا لیتی۔ مگر کچھ عرصے سے میری ساس بالکل ہی نفسیاتی ہو گئی ہیں۔ اکثر رات میں میرے کمرے کے باہر کان لگائے کھڑی ہو جاتی ہیں، جب میں شام میں تیار ہونے لگتی ہوں تو میرے کمرے میں آ جاتی ہیں اور عجیب طریقے سے مجھے گھورنے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ بس بھائی اب تو میری برداشت جواب دینے لگی ہے، میں اس معاملے میں اب سالار سے 2 ٹوک بات کر ہی لوں گی۔ بتاؤ بھائی، آج تو مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اتنا تیز پرفیوم کیوں لگایا ہوا ہے، میں اتنا شوق میک اپ کیوں کر رہی ہوں، اتنے شوق اور چنچل کپڑے کیوں پہن رہی ہوں، اپنے شوہر کے لیے سجنے سنورنے سے پہلے اب کیا میں ان سے اجازت لوں گی؟ توبہ ہے بھائی، حد ہو چکی ہے۔ مہک میری بچی، میں بھلے تیری ساس ہوں، مگر تو مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی عزیز ہے۔ نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تیری یہ حالت، نہیں دیکھی جاتی۔ میرے اللہ میں تجھ سے شکوہ بھی نہیں کرتی، پر اس دیوانی کو ہوش عطا کر دے، یا مجھے بھی دیوانگی عطا کر دے۔ میرا بیٹا اور اس کا شوہر جو 1 سال پہلے ہی اس ظالم ٹریفک حادثے میں چل بسا تھا، اور یہ پگلی آج بھی اس کی سہاگن بنے اس کے انتظار میں ہر روز سنگار کرتی ہے، اور ہر روز میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اور اسے اس آزمائش سے نکال۔